بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ شعبان کے مہینے کی حقیقت اور شب برات۔ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور ایک قول کے مطابق کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، یعنی عربی لوگ اس مہینے میں جنگیں کیا کرتے تھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو شب برات کی حقیقت کے بارے میں اوتھینٹک یعنی صحیح حدیث کا حوالہ دے کر بتاؤں گی، جس پر تمام علماء ہی اتفاق کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس مہینے میں ہم کون سی عبادات کر سکتے ہیں، اور وہ عبادت بدعت بھی نہیں ہے اور وہ سنت طریقہ بھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ سوائے چند دن کے پورے ہی مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں یہ میں بات عرض کرنا مناسب سمجھوں گی، اور آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری بھی کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے جس کو حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں اور فی اللیلۃ النصف من شعبان 1390 حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے دو لوگوں کے، ایک کینہ پرور اور دوسرا شرک کرنے والا۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ کو اپنی تمام مخلوق پر رحم فرما کر ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، دو لوگوں کے سوا، ایک جو شرک کرتا ہے اور کینہ پرور یعنی جو دل میں حسد رکھتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ بعد میں توبہ کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں ایک اوتھینٹک حدیث ملتی ہے۔ یہ حدیث صحیحہ ترمذی شریف میں ہے، جس سے ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ سامعین، جنت البقیع مدینہ کا مشہور قبرستان ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شعبان کو آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اللہ کریم اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور نفلی عبادات کریں۔ نفلی عبادات یعنی نفل پڑھیں، اور نفلی عبادت گھر میں کرنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات اور سنت وغیرہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اور جبکہ فرض کی ادائیگی مسجد میں، یہی سنت طریقہ اور افضل ہے۔ یہاں میں اس مہینے میں روزوں کے متعلق ایک اور حدیث بتاتی چلوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں،
یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سامعین، کیا ہی خوب ہو کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور روزہ رکھیں، تاکہ اللہ کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمارے گناہ بخش دے۔ اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں مسلم کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔